بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. افواج پاکستان کے نئے سپاہ سالار کا چناؤ ہو گیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب، سالار اعظم جناب راحیل شریف صاحب. خیر یہ تو ایک ظاہر سے ایک اتفاق ہے، اور عام طور پر جو میچور ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ایک بس معمول کی تعیناتی ہوتی ہے. اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ایک معمول کی تعیناتی ہوتی ہے. ظاہر ہے پاکستان میں چونکہ خاص ہسٹری رہی ہے ملٹری انٹرونشنز کی بھی، سول ملٹری تعلقات کی بھی، خود نواز شریف صاحب کا بھی ظاہر ہے کہ جو ماضی کے تجربات ہیں کچھ بہت زیادہ خوشگوار نہیں رہے، تو اس حوالے سے خاص نیوز ویلیو اس کی بنتی ہے، ورنہ عام طور پر یہ ایک معمول کا معاملہ رہتا ہے. ظاہر ہے ہم آج جب اس پر یہ پروگرام کر رہے ہیں تو میں ساتھ ہی اس امید کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہماری روایتیں، ہمارے ادارے، ہماری جمہوریت اتنی مستحکم ہو جائے کہ جب اگلے آرمی چیف کی تعیناتی ہو تو ہم اس پر کوئی پروگرام نہ کر رہا ہوں، اس پر کوئی تبصرہ نہ کر رہا ہوں، یہ بس ایک معمول کی تعیناتی ہو، ایک صاحب کو لگایا جائے اور وہ آ کے کمان سنبھال لیں اور سول ملٹری ریلیشن شپ جس طرح چلنا چاہیے ویسے ہی چلتا رہے. لیکن ظاہر ہے آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں. دو تین باتیں اور بھی ساتھ ہو رہی ہیں جناب. ایک تو یہ کہ تاخیر سے کیوں فیصلہ کیا گیا. کافی لوگ اگین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فیصلہ آج کیا جاتا یا ایک مہینے پہلے اناؤنس کیا جاتا، انہوں نے کمان تو جب سنبھالنی تھی تبھی سنبھالنی تھی تو ٹھیک ہے، لیکن کافی لوگوں نے اس کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا. ہم آپ کو سنوائیں گے بھی بریک پہ جانے سے پہلے. خود سابق ڈی جی آئی ایس پی آر اطہر عباس صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنایا اس تاخیر سے اعلان کی وجہ کو. پھر سینئر موسٹ شخصیت کو نہیں بنایا گیا. کچھ لوگ اس کو بھی انڈر ڈسکشن لاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب آئین کو وائلیٹ نہیں کیا، لیکن کیوں سینیورٹی کے اصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اس پر بھی بات کریں گے. کیا ایک انڈیویجول جس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، بہت زیادہ ہے، افواج پاکستان کے سربراہ ہیں، لیکن ظاہر ہمیشہ یہ کہتے ہیں ادارہ مضبوط ہونا چاہیے، انڈیویجول نہیں. کیا ایک انڈیویجول کی تبدیلی کی وجہ سے فوج کی بطور ادارہ کسی پالیسی میں تھوڑی بہت تبدیلی تو ٹھیک ہے، لیکن کیا کوئی پیراڈائم شفٹ یا کوئی یو ٹرن آنے کا امکان ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے. سول ملٹری ریلیشن شپس کس سمت میں آگے جائیں گے، ان تمام تر چیزوں پر ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہوگا گفتگو کا باقاعدہ آغاز. ہمارے ساتھ ایک بہت ڈسٹنگشڈ پینل ہمارے ساتھ موجود، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں صرف چاہتا ہوں آپ کو سنواؤں. فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل اطہر عباس صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے جب یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی راحیل شریف صاحب کی، اور ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ جناب یہ تاخیر کیوں ہے، تو اس پر انہوں نے کن الفاظ میں تبصرہ کیا. اس سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف. ہمارے ساتھ یہاں بریک کے بعد ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہم ان کی انویسٹیگیٹو رپورٹس اور تجزیے پڑھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں. دنیا ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے وابستہ جناب رؤوف کلاسرا صاحب، سر تھینک یو ویری مچ، وقت دینے کا بہت شکریہ. اگین ہمارے دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب کے بھی ترجمان، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک آج ہم افواج پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آئی ایس پی آر سے بھی وابستہ رہے جناب راشد قریشی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر نیشنل اسمبلی جناب شیخ رویل اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، بلکہ اطہر عباس صاحب کی رائے بھی آپ کو بریک کے بعد سنواتے ہیں جب ہم ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے لگیں گے. جناب اس پروگرام آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مہمانوں کا میں نے تعارف کرایا، سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں. فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر اطہر عباس صاحب نے ایک برطانوی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے اس تاخیر پر، جس تاخیر سے اناؤنسمنٹ ہوئی، اس پر کس رائے کا اظہار کیا؟ نہیں، بہت ہی غیر معمولی بات ہے، اور میرے خیال میں یہ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ جو پوری فیصلہ سازی ہے اس حکومت کی، رولنگ پارٹی کی، اور خاص طور پہ وزیر اعظم کی، بہت ہی میرے خیال میں اس میں گیپس ہیں اور بالکل بھی خوشائن نہیں ہے، کیونکہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، باقی لوگ عام فہم کی بات ہے کہ ایک اتنا ضروری اور اہم اقدام جو کہ فوج کا سربراہ ہے، اور خاص طور پہ اگر پاکستانی حالات کو مد نظر رکھیں کہ اس وقت چاہے کوئی مانے یا نہ مانے پاکستان ایک حالت جنگ میں ہے، اور فوج کا سربراہ جس کا کہ ایک انتہائی اہم رول ہے، منصب ہے اور ذمہ داری ہے. صحیح، ٹھیک. اسٹارٹنگ فرام یو راشد قریشی صاحب، واز اٹ ایکولی ڈس اپوائنٹنگ فار یو ایز ویل کہ یہ اناؤنسمنٹ میں تاخیر ہوئی، یا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے، ڈز اٹ میکس اینی بگ ڈفرنس؟ جی، جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جس طرح معمول کے حساب میں ہونا چاہیے، اس سے تاخیر ضرور تھی. ٹھیک ہے، تاخیر تو تھی، لیکن یہ تاخیر ڈس اپوائنٹنگ تھی آپ کے خیال میں یا اٹ از فائن؟ سرپرائزنگ تھی. اوکے، فرینکلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے. جو بھی
انہوں نے فیصلے کرنے سے، اور فیصلہ وزیر اعظم کا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن یہ اگر پہلے ہو جاتا، ابھی میں آپ DGISPR اس کا سنا رہے تھے جہاں وہ کہہ رہا تھا کہ ایک حالت جنگ میں ہے، وہ بات صحیح ہے. ایک ایشو جو میرے سامنے ان کی بات سن کے آیا، جس حالت جنگ میں ہم ہیں اس کی میکسیمم خبر اور بریفنگ آرمی چیف کو ہوگی، ٹھیک ہے. CGS کو ہوگی، ٹھیک. چیف آف جنرل اسٹاف، ٹھیک. DGMO کو ہوگی، اوکے. DGMI کو ہوگی، ٹھیک ہے. DGISI بھی. ہاں، باقی کور کمانڈرز جو ہوتے ہیں یا باقی سٹاف آفیسرز، خبر تو ان کو ہوگی مگر اس ڈیپتھ میں نہیں ہوگی جتنی ان کو ہو. رائٹ. اس لحاظ سے بھی میرا خیال ہے جو بھی چیف بنتے، خاص طور پہ اگر وہ اس چیف آف جنرل سٹاف نہیں ہے، تو ان کو شاید ذرا اگر پہلے وقت مل جاتا یا ان کو کہہ دیا جاتا تو ان کی بھی بریفنگز ہو جاتی. ناٹ دیٹ اب نہیں ہو سکیں گی، ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گی، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ بہتر ہوتا. اچھا. ریل اصغر صاحب، ہم ذرا ظاہر تفصیلاً بعد میں تو بات کریں گے، لیکن ابتداءً چونکہ اس پر خاصا تبصرہ سب نے ایک فرمایا ہے، تو آپ کا ویسے کیا خیال ہے، کیا رائے ہے کہ اس تاخیر ہوئی، تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی، اصل پہ ہر کسی کا اپنا ہی سوچ کا انداز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید آپ نے بھی ایسے پروگرام کیے ہوں، رؤف کلاسر صاحب بھی اس میں موجود ہوں، راجیو قریشی صاحب نے بھی اپنا اس میں رائے دی ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری رائے تھی. اسی پہ بہت لیٹ ہو رہا ہے. لیکن میں چونکہ میرا کبھی اتفاق تو نہیں ہو، میں نے کبھی آرمی میں سرو تو نہیں کیا، لیکن تھوڑا بہت جو میں جانتا ہوں، جتنے یہ جرنلز جو 5 شخصیات تھیں، پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کی سکل میں آپ کوئی کمی پیشی نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم تھے یا یہ زیادہ تھے. اگر آپ ان کی دیکھیں سروس ریکارڈ تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ایک ہی چیز تھی. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک حالات جنگ کا تعلق ہے وسیم، میرے خیال میں جتنے آپ کے کور کمانڈرز میٹنگ ہوتی ہے یا آپ کی فارمیشن کمانڈرز میٹنگ ہوتی ہے، اس میں میرے خیال میں بڑی تفصیل سے اس چیز پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے. اور فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے، فوج کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں پہ کچھ چیزیں چھپا کے رکھی جاتی ہیں یا چیزیں جو ہوتی ہیں ایک جنرل کو نہیں علم اور دوسرے جنرل کو اس کا علم ہے. ان کو فیلڈ میں رہنے کا تجربہ ہوتا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہوتے ہیں. اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ چونکہ یہ ماضی میں ایک ابہام رہا ہے، ماضی میں بہت سارے معاملات ایسے رہے ہیں، یہ کم از کم آپ اس کو آپ خوش آئند گئے. میں ابھی آپ کا جو انٹرو میں آپ کہہ رہے تھے، آپ خاطر جمع رکھیں، وہ بھی وقت آئے گا کہ انشاءاللہ میں نے بھی اسی امید کا اظہار کیا ایک مقام نہیں. میں وسیم، آپ دیکھیں نا، آہستہ آہستہ چیزیں اپنی اس طرف کی طرف آ رہی ہیں جہاں پہ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، جہاں پہ آپ کو کچھ سوچ وچار نہیں کرنا پڑے گا، جہاں پہ آپ کو کسی سے مشورہ نہیں لینا پڑے گا. وہ از خود وقت کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جائے گی انشاءاللہ. بالکل اس میں ذرا تھوڑا وقت لگے گا انشاءاللہ. آہستہ آہستہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے، بہت بہتر ہوں گی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو نئے چیف آف سٹاف آئے ہیں ان کو کچھ دیر لگے گی. ہی از اویئر آف دی فیکٹس اینڈ دی سچویشن. ٹھیک ہے. اور کلاسر صاحب بھی بتائیے گا، یہ سینئر موسٹ کو نامینیٹ نہ کرنا ظاہر ہے آئینی اعتبار سے تو کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں ہے. ادروائز آلسو یو تھنک اٹ از فائن کہ جہاں 19-20 کا ہی فرق ہو سینیورٹی میں، وہاں ٹھیک ہے. اس بات پر کوئی تنقید کا نشانہ بنانا یا زیادہ غور و خوض کرنا کہ سینئر موسٹ کو کیوں نہ بنایا، یہ کوئی اچھمبے کی بات ہے یا ٹھیک ہے؟ اس پر کوئی زیادہ پہلے مجھے تھوڑا سا تخیر پہ اگر مجھے تھوڑا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. اس دفعہ میاں صاحب کو کوئی آرمی چیف سے تھریٹ نہیں تھی. اوکے. لاسٹ ٹائم ان کو تھی جب پرٹیکولر جنرل اسلم بیگ صاحب کے، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کچھ بیانات دینے شروع کیے تھے جس سے لگا تھا شاید انتہائی ایمبیشس جنرل تھے. یہ 1990 کی بات کر رہا ہوں. اور پرٹیکولر جب یہ 6 اگست 1990 کو عراق نے آ کے اٹیک کیا تھا کویت وغیرہ پہ، اس کے بعد یہ بات آنی شروع ہو گئی تھی کہ شاید جنرل صاحب کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے. تو 3 مہینے 4 مہینے پہلے میرا خیال آصف نواز انہوں نے جنجوا کو نوٹیفائی کر دیا تھا تاکہ ڈمپ کیا جائے ان کو، جنرل صاحب کو جو ان کا ذیل ہے، جوش ہے نا، اس کو ذرا کم کیا جائے، جو کہ ہو گیا تھا. آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے. اور شاید سوری آپ کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے، شاید میاں صاحب کے ذہن میں وہ بھی ہو کہ جب بے نظیر صاحبہ 88 میں بنی تھی
تو بھی یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ اسلم بیگ صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ خارجہ وارجہ کے امور میں آپ رحمت نہ کیجیے گا، یہ ہم ہی بنائیں گے، تو شاید وہ بھی ان کے ذہن میں مشہور نہیں تھے، وہ تو انہوں نے کرایا تھا، ہوا تھا چیزیں کچن میں گئے، وہ تو سارا نہیں تھی، معاملہ ہوا، بلکہ سارا ملاقات اگر ہوئی مجھے تھی۔ آپ ابھی میں ان کے بک پڑھ رہا تھا، ان کے جو انڈیا کے حال ہی میں ایک پرائم منسٹر تھے، ان کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی، یہ انہوں نے اپنی بک میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب آئے تھے اور باقاعدہ میں تھریٹ دے کے گئے تھے کہ اگر آپ نے کشمیر کا مسئلہ حل نہ کیا تو ہماری فوجی کمان میں باقاعدہ کنسنسس پایا جاتا ہے، ہم آپ کے ساتھ نیوکلیر جنگ بھی لڑ سکتے ہیں۔ 1990 کی بات ہے۔ انہوں نے کہا بعد میں کہ میں نے بینظیر بھٹو صاحب سے پوچھا، یہ میں آپ کو اے کے گجرال صاحب کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بینظیر بھٹو صاحب راجیو کی اس پہ ڈیتھ پہ کنٹرول کرنے کے لیے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے فارن منسٹر جو ہیں ہمیں یہ دھمکی دے گئے تھے، پتہ ہی نہیں میں نے کہا میں تو ایسی بات سوچ نہیں سکتی، خیر اینی وے یہ الگ ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ان کو کیوں نہیں تھریٹ تھی۔ ایک تو یہ تھی میرے ڈسکشن ہو رہی تھی، شاید جنرل کیانی صاحب جو ہیں ان کو شاید یہ ہو سکتا ہے ایکسٹینشن مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی نیا ان کو ارینجمنٹس ان کے ساتھ طے کیے جائیں۔ ایک دوسرا انہیں یہ پتا تھا جنرل صاحب 2 ایکسٹینشن لے چکے ہیں، ہی از ناٹ اے بگ تھریٹ فار می، سو جب جی چاہے گا ہم کر لیں گے۔ سو ایک تو نواز شریف صاحب کو یہ کانفیڈینس تھا، اس لیے انہیں کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور لاسٹلی آج آپ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے کل بلایا ہے ان کو، نواز شریف صاحب کو انہوں نے سمن کیا ایز اے ڈیفینس وزیر دفاع، آج انہوں نے وہ ایک خواجہ آصف صاحب کو لگا دیا ہے، خواجہ آصف کو بھی لگایا ہے، ساتھ میں کیا کیا ہے آج پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ چیف جسٹس صاحب یہ 11 کو یہ ریٹائر ہو جائیں گے اور تصدق شاہ صاحب آ جائیں گے۔ مطلب یہ کیا ہے کہ انہوں نے موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ان کو ٹوتھ لیس کر دیا، جو پروسیڈنگ کر رہے ہیں اگینسٹ یہ ڈیفینس منسٹری۔ سو یہ پولیٹیکل ماسٹرز ہوتے ہیں، ان کے پاس تھوڑے سے کے ساتھ ہر قسم کے میرا خیال ہے ٹولز موجود ہوتے ہیں کہ کب آپ نے ایک نوٹیفیکیشن جنرل کیانی صاحب کا نہیں کرنا، بڑی آپ 28 کا سر میں چھوٹی سی بات احترام کے ساتھ چھوٹی سی بات کر لو سر، ضرور احترام کے ساتھ میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا میں سر اگر بات پوری کر لوں سر۔ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آرمی کے تھوڑا سا فرق ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو بنیں گے وہ رؤف کلاسا آپ دوسرے کو لگا نہیں سکتے، وہ سینئر موسٹ میں ہی لگنا ہے، وہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ چلو یہ 10 کو کر لیتے ہیں، آج آپ نئے آرمی چیف آج لگا رہے ہیں اور کل اس نے 10 کو آپ لگا لیں تو ہونا ہے، لیکن وہ کیوں کیا گیا؟ نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں طلب کر عام نہیں ہے، صحیح ہے، انہوں نے کہا کہ چوائس نہیں کر دیں۔ آج کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب کی وہ بات نہیں رہے گی، اب سارے اب صرف دن گنے جائیں گے، میڈیا بھی جو ہے، میڈیا بھی ہے، ججز بھی ہیں، عوام بھی ہے۔ اب تصدق جیلانی صاحب کی گفتگو کو ان کا پروفائل آئے گا سارے ان کے، اب الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ آپ کی جو بات ہے، آپ کی جو بات ہے کہ کیا سینئر کا آنا نہ آنا یہ میٹر کرتا نہیں کرتا؟ آپ مجھے ایک چھوٹا سا میں سوال کروں وسیم جی آپ ایک کر لیجیے سوال، مجھے یہ بتا دیں چیف جسٹس آف پاکستان آج اگر کوئی حکم نامہ جاری فرماتے ہیں تو رؤف آپ یہ مجھے بتا دیں کہ کیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا؟ چیف جسٹس لیکن آپ کل خواجہ آصف جا کر کہیں گے سر میں نے تو آج یہ 4 سنبھالا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور 8 10 12 دن نکل جائیں گے، 11 دسمبر ہو جائے گا، تو وہ تو یہ تو پتہ یہ سینالٹی والی بات بڑی اہم ہے سر۔ مجھے یاد ہم چائنا میں تھے جب نواز شریف صاحب پہلے اپنے وزٹ پہ گئے، میں بھی تھا اس میں، ابصار عالم صاحب بھی تھے اور یہ رانا جواز صاحب بھی تھے، تو ہم نے یہ سوال اٹھایا ان سے کہ آپ جو بار بار کہتے تھے کہ جو موسٹ سینئر ہوگا آپ اس کو لگا دیں گے، بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا تھا۔ یہ میں آپ کو جولائی کی بات کر رہا ہوں، میاں صاحب یہ اس وقت بھی کلیئر تھے، ہم نے غلط سمجھا تھا۔ اچھا انہوں نے کہا تھا یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں جو پہلے ٹاپ کے 3 جنرلز ہوتے ہیں سینالٹی وائز آلموسٹ وہ برابر ہوتے ہیں، تو جو 3 کا پینل سینئر سے مراد یہ تھی ان کی یہ مراد تھی۔ انہوں نے کہا اگر آپ سینئر موسٹ اگر جنرل ارون صاحب جو ہیں وہ کیونکہ سینئر ہیں، وہ سب سے ان کے ذہن میں میاں صاحب کے یہ جولائی کی بات کرو ٹو بھی دن انہوں نے ہم تینوں کو بتایا تھا، یہ رانا جواد ہو گئے، میں ہوگا، ابصار عالم صاحب، کہ جناب کہ میری مراد یہ ہے کہ 3 کا پینل آئے گا، انہیں میں سے میں کسی ایک کو آ کے میں اگر ان میں پک کروں گا سینئر سے مراد ان کی یہ کیا جائے گا، کیونکہ ایکول کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، ایکول تجربہ ہوتے ہیں، آلموسٹ ان کے کورسز، تو اپنے طور پر انہوں نے سینئر کو ہی لگایا ہے۔ میرا یہ خیال ہے، یہ بات انہوں نے جولائی میں ہمیں بتائی تھی کہ سینئر سے مراد پہلے اینڈ بفور آئی موو آن، یہ ایسی سریرا، یہ گارڈین کی آج ایک رپورٹ ہے جس میں کہتے ہیں کہ جناب اکارڈنگ ٹو ون سینئر فارمر کولیگ آف کیانی the delay was caused because شریف had seriously considered re-appointing کیانی for a third term۔ آپ کی کوئی ہے میرا خیال ویسے ایک بات بتاؤ، جنرل کیانی صاحب جن کے حق میں تھے نا ان کی مرضی کا آرمی چیف نہیں آیا، وہ کن کیا وہ جنرل راشد کے حق میں تھے۔ یہ باقاعدہ آپ کو ہر سمت بتا رہا ہوں، اس کے لابنگ بھی انہوں نے کی تھی، ایون جنرل راشد صاحب نے بھی اپنی لابنگ کی تھی، انہوں نے اپنے سورسز کیانی صاحب کیوں کسی کی مخالفت میں انہوں نے ایک نیچرل سی بات ہے، میں آپ کو گزارش کروں یہاں پہ تھوڑی سی بات سر، اس کے بعد آپ بات ہے راشد قریشی یہاں بیٹھے ہیں، ان کا فوج کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ بری بات نہیں ہے اگر جنرل کیانی صاحب کسی کو چاہیے، میرا خیال ہے رؤف کلاسا، میرا خیال ہے چیف آف آرمی اسٹاف کبھی پارٹی نہیں بنتا۔ ایک ہر آؤٹ گوئنگ بندے سے اوپینین مانگی جاتی ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ کس کو دیکھتے ہیں۔ مشرف صاحب سے مانگی تھی ویسے راشد قریشی صاحب، اس میں نہیں برائی میرا خیال ہے، مشرف صاحب سے مانگی تھی، انہوں نے کیانی صاحب مانگی جاتی تو راشد قریشی کو بنا دیتے۔ اچھا میں نہیں بن سکتا، نہیں ہو پاتے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اس میں کچھ ایڈ تو کرنا نہیں چاہ رہے، میں پھر اگلے سوال پہ جانے یہ آپ مت کہیے، اس دور میں تو
وہ نہ اس دور میں تو بہت کچھ بن گیا. مطلب یہ آپ چھوڑیے بات کو. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اب ذرا اس کو آگے بڑھاتے ہیں. راشد قریشی صاحب، آپ کے خیال میں اشفاق پرویز کیانی صاحب بحیثیت چیف آرمی چیف 6 سال ڈبل ٹینیور کن الفاظ میں یاد رکھی جائے گی؟ کیسے آرمی چیف، ان کا دور کیسے یاد رکھا جائے گا؟ ایک مکس دور کے طور پہ اب اگر آپ بات کر رہے ہیں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف آرمی چیف کیسے تھے، جی ہاں، یا آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں جس کو کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریٹک نارمز، یعنی بطور مجموعی ان ساری چیزوں کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے بطور مجموعی کیسے آرمی چیف ثابت ہوا آپ کے خیال میں؟ پرسنلی آئی تھنک، اب میں یہ انڈیویجول ٹھیک ایز اے نارمل سٹیزن آف پاکستان میں یہ جواب دے رہا ہوں. میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اگر وہ ایکسٹینشن نہ لیتے، اچھا، اگر وہ جو ایویڈنس لائے تھے حسین حقانی کے بارے میں، میمو کیس جس میں ایک غداری پاکستان کے ساتھ ہو رہی تھی اور وہ اصل غداری تھی، اور اس میں جب ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے جا کے ایفیڈیوٹ بھی جمع کرائے اور ایویڈنس بھی دی، وہ نہ کنونس کر سکے اگر انہوں نے کرنے کی کوشش کی زرداری صاحب کو یا پرائم منسٹر کو، اور نہ ہی جو ایویڈنس پاکستان کی اہم ترین انٹیلیجنس ایجنسی اور پاکستان کے آرمی چیف نے دی تھی اس کو نہیں مانا گیا. کیانی صاحب کو رول پلے کرنا چاہیے تھا اس میں؟ بالکل کرنا چاہیے تھا. وہ کوئی رول پلے کرتے تو آئین سے انحراف نہ کر رہے ہوتے؟ نہیں، رائے اپنی دینا آئین سے انحراف نہیں ہے. تیسری بات، جب اسامہ بن لادن پہ ریڈ ہوئی پاکستان پہ، تب میرا خیال ہے یہ ایشوز تھے جن پہ اگر ایک، میں سمجھتا ہوں آنریبل آرمی چیف ہوتا تو وہ ریزائن کر دیتا. 2 مئی کے بعد اشفاق پرویز کیانی صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. میرا خیال ہے یہ تینوں انسیڈنٹس جو میں نے کہا ہے یہ غلط ان کے فیصلے تھے. ڈی جی آئی ایس آئی کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا پاشا صاحب کو؟ اوہو، ذمہ دار اس کو بھی کرنا چاہیے تھا. اوکے، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. یہ سوال میں نے اسی خاص وجہ سے پوچھا. مجھے آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے یاد آ رہا ہے مشرف صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا دبئی میں، تو ہم نے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آئی ایس آئی کے چیف ہیں پاشا صاحب، آپ کی کیا رائے ان کے بارے میں؟ انہوں نے کہا بہت ہی ایک پروفیسر آدمی ہے، بڑا زبردست ہے وہ. اور میں نے کہا کیانی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا نو کمنٹس. میں نے کہا سر یہی الفاظ آپ کیانی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نو کمنٹس. تو میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ پروفیشنلی ساؤنڈ ہے یہ بھی اور وہ پاشا بھی، لیکن ریزگنیشن ضروری نہیں ہے کہ جو ساؤنڈ ہے، جو کمپٹنٹ ہے، وہ ریزائن نہ کرے. وہ آنر کی بات آ جاتی ہے. تو فوج کو جنہوں نے سیاست سے دور رکھا، آپ کو مجھے لگ رہا ہے بات کو زیادہ اچھی نہیں لگی؟ نہیں، اس میں تو کوئی، یہ اچھا کیا فوج کو ڈیموکریسی کو مضبوط رکھنا. کیا. جتنی مجھے نالج ہے کوئی بھی آرمی چیف فوج کو انوالو نہیں کرنا چاہتا. کچھ تو ہوتے ہیں نا، ایمبیشس ہوتے ہیں کچھ. نہیں، 12 اکتوبر کر ہم نے دیتے ہیں. نہیں، 12 اکتوبر کا پرویز مشرف نے شروع نہیں کی تھی حرکت. ٹھیک ہے جی. 1 نمبر 2 پرویز مشرف پاکستان میں تھا بھی نہیں. نمبر 3 کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی پرویز مشرف کے ساتھ کسی کی بھی پاکستان سے. ایک نئی اس میں چلے جائیں گے. بہرحال یو تھنک مشرف صاحب میڈ این آئیڈیل چوائس. آج جب ہم نواز شریف صاحب کی چوائس پہ بات کر رہے ہیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ مشرف صاحب چوائس ایز ویل. آئی تھنک اس وقت 2 تھے ان دا رن، ان میں سے ایک کو بننا تھا. یہاں میں نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ جب انہوں نے مشرف صاحب کو بھی بنایا تو 3 بندے تھے، تینوں کورس میٹس سے، وچ مینس کلاس فیلوز سے. نمبروں میں 1 2 and 3 علی کلی خان صاحب، علی کلی، خالد نواز اور پرویز مشرف. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک کو بنانا تھا. یہاں تو پھر بھی کورس کا فرق آ گیا. ٹھیک، وہاں تو بالکل کوئی فرق نہیں تھا، ایک سینیورٹی تھی. صحیح. یہاں ایک کورس کا فرق ہے مگر چوائس ہوتی ہے پرائم منسٹر کی. ٹھیک ہے. روہیل افضل صاحب، کیسا دور تھا اشفاق پرویز کیانی صاحب کا بحیثیت آرمی چیف؟ کن الفاظ میں یاد رکھا جائے گا؟ سویلین سپریمیسی کو انشور انہوں نے کس حد تک کیا آپ کے خیال میں؟ میں اصل پہ بدانی صاحب آپ کے پروگرام کے شروع میں یہ بات کرنا چاہتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جی، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، سیاست کو اپنی نظر سے دیکھتا ہوں. میرے خیال میں کیانی صاحب کو اس کا کریڈٹ نہ دینا بہت چھوٹا پن ہوگا.
انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ ایک فوجی تھے. برا نہ مانے اگر راشد قریشی صاحب اگر برا نہ مانے, میں بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ ان کے دل پہ نہ گرا گزرے, تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں جس وقت کیانی صاحب نے سپا کی لی اپنا چیف بنے, تو اس وقت حقیقت یہ ہے, حقیقت سے آنکھیں چرانا یا آپ سچ کو چھپانا میرے خیال میں یہ بہت ہی کم ظرفی کا ہوتا ہے. اس وقت جنرلی فوج کی جو عام لوگوں میں جو فوج کا ایک تھا سوچ, وہ انتہائی نیچے جا چکی تھی. جنرل کیانی نے ہی پٹ ہز ہیڈ ڈاؤن, انہوں نے اپنے معاملات کو دیکھا اور فوج کے معیار کو بلند کیا, اور فوج کی جو عزت و احترام اور وقار تھا اس کو بلند کیا. میری نظر میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, صحیح آپ کی رائے, یہ میرا تجزیہ ہے. اس کے بعد میں ایک اور چیز جو بدامی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو جس پہ انہوں نے اپنے قابو پایا وہ ان کی تھی اپنی ذاتی ایک جو انسان کے اندر, ہر انسان کے اندر ہوتی ہے ایمبیشن, جو انہوں نے اپنی اس پہ قابو پایا. ابھی آپ نے میمو گیٹ کی بات کی. میمو گیٹ میں صریحاً جو بات ہوئی تھی وہ فوج کے خلاف تھی. فوج کے ہیڈ نے اپنے معاملات خود ٹیک اپ کیے اور انہوں نے اپنا رول پلے کیا, ایک ہیڈ کی صورت میں انہوں نے وہ معاملہ آپ کی عدالت میں پیش کر دیا. اب یہ عدالت کا کام تھا کہ جو شخص اس میں انوالو ہے اس کو آپ سیٹل نہ کریں. ٹھیک ہے, اور آج دیکھ لیجئے آپ اس کو بلا رہے ہیں اور یہ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کو چونکہ بیل آؤٹ کیا وہ آ نہیں رہا. تو اس میں انہوں نے سمجھتے ہیں کیانی صاحب ناٹ ٹو بی بلیمڈ, وہ تو عدالتی معاملات. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور میں بریک اسی لیے کہہ رہا ہوں اس کو آپ, لیکن سر یہ بتائیے سویلین سپریمیسی, میکسیمم سویلین سپریمیسی کو انشور کیا کیانی صاحب نے. ایک آخری بات, جی جی ایک آخری بات میں کر لوں. جی, ان 5 سالوں میں بہت سارے ایسے حالات اور واقعات آئے تھے جہاں فوج دیواریں پھلانگ کر قبضہ کر سکتی تھی. اچھا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آپ پہ, اس ملک پہ اور ملک کے عوام پہ اور جمہوریت پہ, یہ ان کی بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے. میں یہ بات ماننے کو جا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں. کلاسر صاحب اور کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا خوبی ہے کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی, کہ میں کہوں کہ میری خوبی ہے کہ میں چوری نہیں کرتا. بھائی یہ تو میں ایک برائی ہے جو مجھے ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. تو اگر انٹرویو نہیں کیا تو مطلب یہ خوبی, میں کلاسر صاحب ول رسپونڈ ٹو اٹ. ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد 11 سال رہ گئے بدامی صاحب, وہ کب مانتے کہ انہوں نے غلطی کی ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو کہتے ہیں ملک پہ احسان کیا آپ نے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک, جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. کلاسر صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو. رویل اصغر صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس بارے میں تو مطلب یہ بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے, بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہر انداز سے ڈیموکریسی کو مضبوط کیا اور کئی موقع ملے تھے ان کو پھلانگنے کے پی ٹی وی اور عزیز ہم وطنوں کرنے کے, نہیں کیا. تو آپ بھی کریڈٹ دیتے ہیں بیکاز یو سیڈ آئی ایم امیزڈ. رویل اصغر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور مجھے ذاتی طور پر بڑے پسند ہیں. میں جب بھی ان کے ساتھ شوز میں بیٹھا ہوں بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے, لہٰذا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور ان کا حق بنتا ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں جو بھی ہے, اینڈ آئی ریسپیکٹ اٹ. میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ڈفرینس ہے. اب کیسے اس فوج سے یہ توقع کر رہے تھے وہ پارلیمنٹ کو جا کے قبضہ کر لیتے جس کا اپنا جی ایچ کیو پہ قبضہ ہو گیا تھا. مطلب مارل اتھارٹی کیا تھی آپ کے پاس کہ آپ پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنے جا رہے, کیوں یہ نااہل ہیں, یہ کسی کام کے نہیں ہے سیاستدان, اور ہم جائیں گے ہم ٹھیک کر دیں گے. تو سیاستدان بھی تو پوچھ سکتے تھے سر آپ ہمارا جی ایچ کیو تو آئیں قبضہ کریں پارلیمنٹ پہ. آپ کے جی ایچ کیو کو اپنے بارے میں کیا خیال ہے 4 دن دہشت گردوں کے قبضے میں رہا ہے. اپنی ایجنسیز کا ہمارا یہ حال تھا کہ 12 دن وہ ڈھوک عوان میں 3 مہینے ساری 12 لوگ بیٹھ کے پلان کرتے رہے کہ ہم نے جی ایچ کیو پہ قبضہ کرنا ہے, اور انہوں نے قبضہ کیا اور ہماری ایجنسیز کو نہیں پتا چلا. اور جنرل پاشا صاحب ڈی جی آئی صحیح تھے اس وقت, اپنی پرفارمنس تو یہ تھی. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پالیٹکس میں انٹروین ہی نہیں کیا. کیسے نہیں کیا؟ ویسے وہ اس حوالے سے ایک پریس ریلیز آئی تھی, وہ تو میرے پاس آپ نے بات میں 3-4 اور اس میں مثالیں دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب کی 6 خفیہ ملاقاتیں رات کے اندھیرے میں ہوئی ہیں ان سے جنرل کیانی صاحب سے. تو جنرل کیانی صاحب سیاست میں حصہ نہیں لے رہے تھے. آرمی چیف کا کیا کام ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے اور ایک صوبے کے وزیر سے رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کرے, اور جن کی خبر ہمیں کوئی 3 مہینے بعد میڈیا کے ذریعے پتا چلے. ٹھیک ہے سر. 2
ऐसे आप उन्होंने लोग कहा याद सबसे होगा- बड़े सूबे के वजीर आला हैं, लॉ एंड ऑर्डर और दीगर हवालों से बात हो रही है। दिन में मिल रहे, रात के 2 बजे बुरके और पहन उसको के ऑन करते कि हाँ जी मिले। रात के 2 बजे आपको बुरके पहन के अच्छा, बुर्का भी पहना ना? मतलब अंधेरे में अच्छा। मिल रहे हैं ना, रात का अंधेरा, रात का बुरका। सही। आपको क्या जरूरत है चौधरी निसार अली खान साहब और ये शहबाज शरीफ साहब को दिन में जाएं? ऐसे आप जरा मेमो कमीशन पे आ जाएं। आप ये एक आर्मी चीफ जो है GHQ जो है वो वजारत दिफा के कंट्रोल में आता है। जब आपने मेमो पे जवाबात दाखिल करवाने थे आपको वजारत दिफा को भेजते हैं, वो आपको जमा करवाते, आपने जाकर डायरेक्ट जमा करवाए। यू आर इन डिफेंस ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। इन्होंने चैनी न्यूज पेपर को गिलानी साहब ने इंटरव्यू दिया था कि कियानी साहब ने एक आइन की खिलाफ वर्जी के बराह रास्त जवाब देके उस पर कितनी नाराजगी हुई थी। गिलानी साहब को बकायदा माफी मांगनी पड़ गई थी, उन्होंने माफी मांगी थी उनसे। इसके बाद आपका एबटाबाद होता है। आपको 4 साल मिले थे यहाँ पे ये शेर शाह सूरी को, 4 साढ़े 4 साल। उससे पहले मुगलों को यहाँ से भगाया, दुनिया की खौफनाक फोर्स थी उस वक्त। 4 साल रूल किया और हमायूं को